السلام علیکم جی، میں ہوں احسن ظفر اور آپ کو پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عبدالمفتی قوی صاحب، جو کہ سوشل میڈیا پہ خاصے وائرل رہتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں خاصے وائرل رہنے پہ سوشل میڈیا کے یہ وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں تیسری یا چوتھی گھنٹی پہ میں فون اٹھا لیتا ہوں۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے آج تک میں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پٹرول کے پیسے دے دو، لفافہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ جو حضرات نوجوان ہیں، چاہے وہ محترم ہوں چاہے محترمہ ہوں، اگر میرے پروگرام کی وجہ سے وہ وائرل ہوتی ہیں، اللہ انہیں رزق حلال دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1 ملین تک پروگرام چلا جائے تو $1000، اور مفتی صاحب کا تو کوئی پروگرام 3 ملین سے کم پہ جاتا ہی نہیں، 7 میں، 5 ملین میں، 9 ملین میں۔ اس دن مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ 13 ملین تک گیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس لیے آپ حضرات جب مجھے عزت دیتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں، مجھے دعوت دیتے ہیں تو میں فوراً حاضر ہوتا ہوں، اور جب حاضر ہوتا ہوں تو پھر آپ کے سوالات میں ایسی رنگینی بھی پیدا کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے پروگرام وائرل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ آپ نوجوانوں سے تعاون کرتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا سب سے پہلا سکینڈل جو آیا وہ قندیل بلوچ کے ساتھ آیا، اور پاکستان میں ایک ہلچل بھی مچ گئی ان کے قتل کے بعد۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ پہلا میں سیکنڈری جسے آپ کہہ رہے ہو نا، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نام ہم لیتے ہیں کہ وجہ شہرت، اس حوالے سے وہ تو اس وقت ہوئی جب محترمہ وینا ملک صاحبہ تشریف لے کر آئیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک بڑے مشہور چینل کے اوپر پروگرام ہوا، وہ تو اتنا آگے تک گیا کہ سارک ممالک نے مجھے انعام دیا کہ 9 اشاریہ کچھ تک، یعنی ورنہ ان کے ہاں مختلف جو وزیر اعظم ہیں، سارک ممالک کے صدر ہیں، ان کے کوئی پروگرام 2 یا 3 اشارے سے آگے نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد قندیل بلوچ کا آیا، جسے آپ ثانیہ کہہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد مختلف کچھ واقعات آتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہماری محترمہ حریم شاہ صاحبہ تشریف لائیں۔ تو بہرحال جن کو آپ سیکنڈلز کہہ رہے ہو، تو میں چونکہ حقیقت پسند ہوں، سیکنڈلز بھی کہہ سکتے ہو، آزمائش بھی کہہ سکتے ہو، سانحات بھی کہہ سکتے ہو، میں جرأت والا ہوں، میری غلطی بھی کہہ سکتے ہو۔ کہیں مجھ سے غلطی اس لیے لگ گئی کہ میری آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کچھ غلطی بھی تھی؟ ہاں، غلطی وہ اس لیے تھی کہ پہلے والی جو تھی وہ میرے سرائکی علاقے کی تھی، سرائکی زبان کا مٹھاس، اس کے اوپر میرے اوپر اثرات مرتب ہو گئے۔ یہ جو آخری تھی یہ ماشاءاللہ کہتی تھی میں حافظہ قرآن ہوں، سید بادشاہ ہوں، 5 سال میں نے دین پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ قندیل بلوچ کے معاملے میں تو آپ بچ گئے، وہاں سے نکل گئے، لیکن حریم شاہ کے معاملے میں آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ آپ کی گود میں بھی بیٹھ رہی ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، آج تک ایسی کوئی ویڈیو نہیں آئی جس میں حریم شاہ میری گود میں بیٹھی ہوں۔ قندیل بلوچ کا معاملہ ایسا تھا کہ جو اس طرح کی وہ گفتگو کر رہی تھی ایک شخصیت کے بارے میں اور اس طرح، تو دوسرا یہ ہے کہ میرے ہاں آئیں تو جس طرح لاہور کے دوستوں نے، الیکٹرانک میڈیا نے انہیں جناب کچھ دے کر ان سے انٹرویو لیا، لیکن اس پر بھی الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، مفتی صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے کوک پی ہے، کوئی الکوہل کی اور مشروب مغرب کی بات نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے، وہ میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد جناب یہ حریم شاہ صاحب آئی تو ان کا سوائے اس بات کے کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے ٹوپی میں پانی ڈال رہی ہوں یا پیچھے کچھ گفتگو کر رہی ہوں یا میں چل رہا ہوں، مطلب شرارتیں کر رہی تھیں؟ شرارتیں، شاباش، بڑا اعلیٰ جملہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی آج تک نہ وہ میری گود میں بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بیٹھی ہے تو پھر وہ وائرل نہیں ہوئی۔ بہرحال آج تک کوئی ایسی تصویر نہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ گود میں میں تسلیم نہیں کر رہا۔ اچھا، میں تو مذاق کی کیفیت پیدا کر رہا ہوں کہ اگر وہ میری گود میں بیٹھی ہیں اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، الحمدللہ ان میں سے کوئی پہلو وائرل نہیں ہوا۔ جو وائرل ہوئے ہیں اس میں گود میں بیٹھنے والا کوئی واقعہ نہیں۔ اچھا، ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فون میں بوسے دے رہے ہیں، نہیں اس کے وہ سن لیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں غلط بات نہیں کرتا۔ حقیقت انہوں نے مجھے کہا جی آپ میرے چینل میں آئیں، مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پہلے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کلمہ طیبہ سنائیں، انہوں نے کلمہ سنایا۔ اب میں نے کہا آپ کہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے توبہ کرتے ہوئے آپ کو مثبت انداز کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں کہ فلاں چینل میں آئیں چونکہ میری ملازمت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا
تو اب میں مزید اس کے اندر ذرا مزاح پیدا کرتے ہوئے، ٹیلی فون تو میرا اپنا ہی تھا، تو میں نے کہا آپ نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو اس لیے میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ معنی یہ تھا کہ اس کو پکا کرنا تھا اس بات کے اوپر کہ میں شرارتوں سے توبہ کر رہی ہوں، میں کلمہ پڑھ کے عہد کر رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے میں کوئی آزمائش کا سلسلہ پیدا نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اس توبہ کے اوپر میں نے بوسہ تو اپنے فون کو دیا تھا، نہیں تو بوسہ فون پہ دیا، لیکن وہ نامحرم تو لڑکی تو نامحرم نامحرم کے اندر جناب اگر میں اپنے ٹیلی فون پہ بوسہ دیتا ہوں کسی مفتی صاحب سے نہیں، پوچھ لیں ویڈیو پہ تو وہ لڑکی ویڈیو کال پہ تھی، لائیو تھی، جب تو کلمہ وہ پڑھ لے، غلط نہیں ہے؟ سنیں جی جب ایک محترمہ کلمہ پڑھ لے تو آپ ایک سوال لکھیں نا، مفتیان کرام سے پوچھیں، ٹھیک ایک ہے، شخصیت ہے، محترم ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ایک محترمہ ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہی ہے اپنے فون پہ، ہوں، پھر جناب توبہ کر رہی ہے بہت بڑی غلطیوں سے، گناہوں سے، کہ دوسروں کا دل نہیں دکھاؤں گی، پریشان نہیں آپ کو کروں گی، اس کے اوپر مفتی صاحب نے اس کے اس کلمے کی تائید میں اپنے فون پر اس لیے بوسہ دیا تاکہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں پکی ہو جائے اور اس کے اندر بھی شرم حیا پیدا ہو جائے۔ ٹھیک پوچھ لیں ہے، فتویٰ۔ یہ وجہ تھی بوسہ دینے کی؟ بالکل صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، حریم شاہ نے ایک ویڈیو آپ کی وائرل کی جس میں آپ کو کسی خاتون نے تھپڑ مارا، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ بالکل بڑی اعلیٰ بات ہے۔ بات یہ ہوئی کہ میں کراچی گیا، ٹھیک ہے، وہ جو اس کے اپنا شکر یہ ہے کہ میں ان کے ہاں نہیں ٹھہرا، ایک ہمارے اور دوست ہیں، میں ان کے ہاں ٹھہرا، صرف 10 منٹ میں وہاں رکا، وہ بھی اس کہنا چاہیے جو گیسٹ ہاؤس تھا اس کے مالک۔ تو اب ایسے ہی جناب میں بیٹھا ہوں تو وہ ایک محترمہ، اس کا نام ہے عائشہ، ٹھیک ہے، اس نے آ کے مجھے چائے رکھی، اور میں نہیں کہتا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے یوں کیا اور سامنے میں نے دیکھا تو وہ تمام شیاطین کا مرکز محترمہ، اس کا نام میں نہیں لیتا چونکہ اس کے اندر لفظ سعادات کا لفظ شعر ہے، تو اس وہ ویڈیو بنائی، یہ کل معاملہ ہوگا 3 سے 4 سیکنڈ کا، 3 سے 4 سیکنڈ، اور اس نے پھر کیا کہا جی میں نے تھپڑ مارا، ساری دنیا جانتی ہے کہ تھپڑ تو اس نے مارا نہیں، وہ تو ویڈیو بنا رہی تھی۔ لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے مطلب ایک اچھا خاصا، وہ جسے کہتے ہیں کہ اس نے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، وہ آئی یوں کیا اور بھاگ گئی۔ وہ پھر ویڈیو میں کچھ ایسے وہ دکھایا گیا وہ تو خاص، یوں ہے کہ جب آپ یوں کرو اور اس کے پیچھے جناب اپنا آوازیں جس طرح کی جوڑنا چاہو، تو آپ کو تو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا اس معاملے میں بڑی ترقی کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حریم شاہ کی طرف سے آپ کے اوپر ہراساں کرنے کے بھی الزامات لگائے گئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے بیٹے میں کسی کو ہراساں کیوں کروں؟ آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ مفتی عبدالقوی صاحب خواتین کے بارے میں خوش نصیب ہیں، جب بغیر ہراساں کیے حریم شاہ سے بہت درجے بہتر ایمان والی، حسن والی، جمال والی قبلہ مفتی صاحب کی میزبان ہوں، منتظر ہوں، تو مجھے کسی کو ہراساں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب پھر بھی ایسا کیا ہوا تھا جو انہوں نے یہ الزام آپ کے اوپر لگایا؟ کچھ تو ہوا ہوگا ایسا۔ میرے بیٹے آپ خود کہہ رہے ہو کہ الزام، اچھا چلو آپ مجھے نکال دیں، ٹھیک ہے، شاہد آفریدی جیسا جنتی آدمی کے لیے انہوں نے کیا بات کی، فلاں صاحب جو شیخ صاحب ہیں سیاستدان، ان کے لیے کیا بات کی، فلاں جناب وزارت خارجہ میں کیا تماشا دکھایا، فلاں جگہ کے اوپر کیا ہوا۔ معنی یہ ہے کہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میری بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس بیچاری کا تذکرہ نہیں کیا کریں، جو عالم عرب میں نہیں آ سکتی، پاکستان میں نہیں آ سکتی، ہر پٹھان اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مجھے تو جب بھی فون کرتی ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ تم پاکستان بالکل نہ آنا، پھر تم جب مر جاؤ گی اور تمہارا ایک گردن نہیں دبائی جائے گی جس طرح قندیل کی تھی، تمہارے تو 72 ٹکڑے کیے جائیں گے، 72 ٹکڑے تمہارے ہو جائیں گے، الزام مفتی عبدالقوی صاحب پہ آ جائے گا۔ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را تم پاکستان نہ آؤ، پٹھان مشتعل ہیں، انہوں نے تمہیں بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے شہید کر دینا ہے۔ جی اچھا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ کی طرف سے الزامات لگائے گئے اور ویڈیو وہ جھوٹی نہیں جو بھی تھا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے ویڈیو کال پہ کہ بوسہ دیں، تو وہ کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، میرا خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں حقائق کو مانتا ہوں، آپ نے کہا کہ جناب کیسن وہ جو ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں غلط، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میں تو سچا آدمی ہوں، میری ہر طرح کی ویڈیو جس شکل میں آئی ہے بالکل درست ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کسی کو میں نے نہیں کہا کہ جناب میں جب عملی طور پر خواتین میری محبت میں تشریف لے آئیں اور یہ عمل ان کے ساتھ وہ خود کر لیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو میں ویڈیو پہ کہوں کہ جناب میں آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، جو وہ مجھے کہے کہ میں آپ کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی ویڈیو بنی ہے، نہ اس طرح کی ویڈیو کو وائرل ہوئی ہے، نہ میرے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ جبکہ ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا آپ کی چاچا کی طرف سے کہ آپ ذہنی مریض ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اس کا تماشا ہوا تو یقیناً میری قبلہ والدہ پاک بھی زندہ ہے، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا نواسا بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہمارے ڈاکٹر ہے میرا بھانجا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو امریکی ریسرچ آئی ہے کہ جس کو بھی کرونا ہو جاتا ہے تو وہ کسی طرح کا ذہنی دباؤ اور اس طرح آمنے سامنے ہونے والے واقعات کے اندر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا جو کرونا سے پہلے ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھتے ہو جب میں بولتا ہوں وہ میری زبان کے اندر وہ اب تیزی نہیں رہی، چاشنی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو بالکل میرے مشورے سے ہوا، چاچا صاحب کی پریس کانفرنس بھی میرے مشورے سے، ان کے ساتھ میرا جو بھانجا ڈاکٹر بیٹھا وہ بھی میرے مشورے سے، الحمدللہ میں تقریباً 30 35 40 دن 50 دن مسجد مدرسہ گھر میں رہا۔ پھر جب میں آ کے بیٹھا اپنی اسلامی عدالت میں تو وہ سارے مقدمات رکے ہوئے تھے جن کا حل صرف قبلہ مفتی صاحب پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے چاچا کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ جب تک آپ کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو جاتا جو مفتی لفظ ہے آپ کے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا جائے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ بھی ہمارا مشورہ تھا، یہ آپ ہی کا مشورہ تھا؟ مشورہ تھا کہ تاکہ لوگ اور مفتیان کرام کے پاس جائیں۔ جب دوسرے مفتیان کرام کے پاس گئے تو ان کے پاس حل نہیں تھا، وہ حل قبلہ مفتی صاحب کے پاس تھا کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہ قبلہ مفتی صاحب کا رسالہ ہے۔ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ رسالہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہے۔ تو پھر مجھے جناب روزانہ 7 کیسے سننے پڑے ان 50 اور 55 دن میں اپنے دارالفتاء میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کافی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں لیکن اس کے باوجود آپ باز نہیں آئے، اس کے باوجود ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی جس میں آپ ڈسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاتون نے نازیبا لباس پہنا ہوا ہے اور نازیبا حرکات کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے بھائی، یہ سب چیزیں پرانی ہیں، یہ کم از کم 9 ماہ پہلے کی ہیں۔ اس کے بعد میں 3 دفعہ دبئی ہو کے آیا ہوں، اب پھر دبئی جا رہا ہوں۔ یہ جو دونوں جو ویڈیو وائرل ہوئیں یہ ایک ہی ڈسکو کلب کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا کوئی محترم، کوئی محترمہ، کوئی خواجہ سرا اپنے جسم کو جس انداز سے حرکت دے تو کیا اللہ کا فرمان وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اس کا میرے اوپر وزن ہے؟ اور جتنی طرح کے یا بہت ساری خبر میں مری کے اندر کیا تھا، یقین کریں کہ جی پی او سے لے کے عثمانیہ تک پون گھنٹہ مجھے لگ گیا۔ یہی خواتین، یہی بچے آپ جیسے سارے جناب ایک وقت میں 6 7 8 جناب انہوں نے موبائل فون اٹھائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس در میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ لوگوں کی محبت ہے، ان کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا۔ میرے نواسا مجھے مسکرا کے کہتا ہے کہ نانو، ایک طرف محترمہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف محترم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسکراتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں، پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی چائے پئیں، یہ کریں۔ یہ اب میرا ایک لحاظ سے اللہ نے اگر مجھے عزت دی ہے، اور کیوں دی ہے، میں حقیقت پسند ہوں کہ لوگوں کے پسندیدہ شخصیات پاکستان میں صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان نسل کے، ایک قائد محترم عمران خان، ٹھیک ہے، اور ایک حضرت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب آپ کی طرف خواتین اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا لگاتے ہیں؟ کوئی خاص پرفیوم ہے یا کوئی خاص کوئی چیز ہے جو آپ ابھی بتاتے نہیں ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، استغفر اللہ، میں گھبرانے والا تو نہیں ہوں۔ ایک تو چہرے کی مسکراہٹ، آپ سمجھتے ہیں مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ خواتین آپ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں؟ یہ تو پہلی وجہ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب عوامی بھی ہوں، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو، پھر ماشاءاللہ خوبصورت خوبانی کی طرح چمکتا ہوا چہرہ بھی ہو، پھر ٹیلی فون اٹھانے میں بھی بڑے دلیر ہوں، گھومنے میں پھرنے میں بھی جناب لوگوں کی ملاقات ان سے آسان ہو، پھر ہر ایک جناب محترمہ کا محترم سے زیادہ احترام کرے، پھر جناب اس صورتحال کے اندر جو محترمہ فون کرے اس سے میں بھی ذرا مزاح میں اچھی بات کرے، اس کو بیٹی کہہ کر۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسی شخصیت کوئی اگر مفتی صاحب ملیں گے تو وہ پان کھانے کی وجہ سے کوئی محترمہ ان سے دور کھڑے ہو کے بات کرے تو کرے، پان کھانے والے مفتی سے کون سیلفی بنائے یا ان کے ساتھ؟ دوسرے مفتی صاحب ہوں گے تو ان کا بولنے کا انداز ایسا ہوگا کہ ہم جناب فلاں محترمہ کا کاٹ دیں گے،
یہ خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں یہ تتلیاں، مفتی صاحب کہتے ہیں بیٹیاں، شہزادیاں. اب مجھے بتائیں کہ خواتین کس کا احترام کریں گی؟ پھر مسکراتا ہوا چہرہ بھی ہے، اینک بھی خوبصورت ہے، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، کپڑے بھی خوبصورت ہیں، جناب کا ٹوپی بھی بڑی. اچھا آج آپ کے پروگرام میں ٹوپی اس لیے نہیں آیا کہ بارشوں کی وجہ سے وہ بیچاری ٹوپی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ سر پہ اس کو رکھنا ابھی اس کو میں نے پنکھے وغیرہ مناسب کے نہیں نیچے. رہا. اچھا مطلب سکھانے کے لیے آپ رکھ کے آئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. تو اب بارش یہ میں خصوصیت آپ مجھے بتائیں نا کس سیاستدان میں ہے؟ صحیح ہے. تو بارش میں بھی کسی خواتین کے ساتھ ہی گھوم رہے تھے یا اکیلے گھوم رہے نہیں تھے؟ نہیں وہ تو جب مری میں گیا نا. اچھا چل مری میں اکیلے گئے تھے؟ نہ مجھ سے اکیلے کہیں نہیں جاتے. صحیح. اور ٹھنڈے علاقے میں اکیلے جائیں بیوقوف ہوں میں. تو وہ یہ ہے کہ وہاں سے جب میں گیا تو جناب ادھر بارش بھی ہو رہی ہے، ادھر سلفیں بھی بڑھ رہی ہیں. اب میں نے اس جگہ ٹوپی اتارنا مناسب نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی میں نے ٹوپی کو اتارا تو وہ تو ایسے تھی جس طرح وہ چوڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے نا تو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ چوڑی سیدھی کون سی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج آپ کے پروگرام میں بھی آیا ہوں تو ٹوپی ابھی سوکھ رہی ہے، انشاءاللہ جب سوکھ جائے گی خشک ہو جائے گی پھر پہن لوں گا. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے نکاح کتنے کیے ہیں؟ یار پچھلے دنوں کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کے ہاں جا کے مفتیان کرام اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا آپ کا جو الکوہل کا فتویٰ ہے وہ آپ کا اجتہادی اور تحقیقی فتویٰ ہے، اس پر ہم آپ پہ ناراض نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو کیفیات کے بارے میں کہا ہم سب اس کو مانتے ہیں، آپ کے جتنے رسائل آئے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. لیکن خدا را آج کل کے معاشرے کے مطابق آپ یہ نہ کہا کریں کہ میرے نکاح 3 درجن ہیں یا اس سے کم و بیش ہیں. 3 درجن؟ تو میں نے کہا جو میں لیکن اب ان سے محراب میں کھڑے ہو کے ٹھیک ہے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ویسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب کتنے نکاح ہیں؟ وہ جتنے ہیں نا وہ سارے ایک نہیں کئی چینلز کے اوپر وائرل بھی ہو چکے ہیں اور ہر 4 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بڈھے تک ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتنے درجن نکاح مفتی صاحب کے ہیں. لیکن اب کیونکہ علماء سے میں نے وعدہ کر لیا تو اس لیے اب اس موضوع کو کوئی 3 درجن لگا ساری سکتے ہیں؟ باتیں ہو چکی ہیں. 3 درجن تک مطلب نکاح ہے. یعنی مفتی صاحب مزید اضافہ کرتے جائیں کم نہ کریں. ایج بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہے تو کتنی ہوگی؟ کتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی؟ مطلب میری پیدائش 1957 کی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنے نکاح اور 77-78 سال میری عمر ہے، 67-68 سال میری عمر ہے. چاند کے مطابق میں 70 سال کے لگ بھگ. 70 سال کے لگ. تو کیسے آج کل تو ایک جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے نکاح اس وقت 1 کروڑ خواتین ہیں جن کے لیے خامد نہیں ہے اور ان سب کا خامد کی خواہش ان کی یہ ہے کہ ہمارے کون بنے کہ بڑا مفتی عبدالقوی صاحب. تو آپ مجھے کیوں جناب اپنا اللہ کی نعمتوں سے محروم کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک بوفے وہ لگتا ہے جس میں 92 ڈشیں ہوتی ہے. ایک کھانا وہ بھی ہوتا ہے کہ صرف چاول ہوتا ہے اور اس پر ایک بوٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو آپ نوجوانوں کی مثال اس چاول کی طرح ہے جس کے اوپر ایک شامی ہوتا ہے ایک بوٹی. قبلہ مفتی صاحب کی مثال اس 5 سٹار ہوٹل کی جائے جس کے اندر 92 ڈشیں ہوتی ہیں. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب آگے بھی کوئی شادیاں کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ کوئی نکاح میں کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے. میں 80 سے اوپر عمر تک جاؤں گا اور عمران خان صاحب بھی 80 سے اوپر تک جائیں گے. ٹھیک ہے. لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں آپ نے عمران صاحب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے، دونوں مقابلے پہ چل رہے ہیں اور ان کا اور ہمارے بہت سارے ستارے ملتے ہیں. ان پر بھی آزمائش آتی ہے، میرے اوپر بھی آتی ہے. وہ ان کے لیے بھی آزمائش ان کی مقبولیت کو بڑھاتی ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پہ آزمائش آتی ہے تو لوگوں کا محبت پیار اور جناب عقیدت بڑھ جاتی ہے. اور مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے بھی خواتین سبحان اللہ آسان بھی ہیں، محبت کا مرکز بھی ہیں. اب ان سے ملنا مشکل ہے. قبلہ ایسی مفتی کیا صاحب سے ٹرکس ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو خواتین ہیں وہ اتنی آسانی سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں؟ تو اچھی بات ہے نا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب مطلب آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں، کھائیں گے تو 92 ڈشز کھائیں گے. اور جب بھی کسی خاندانی حسن و جمال والی صحت مند عورت کا محبت سے پیار سے پیغام نکاح آئے گا اب بھی قبول کریں گے، 5 سال کے بعد بھی قبول کریں گے، 10 سال کے بعد بھی قبول کریں گے. جب تک قبر کے اندر حور عین نہیں آتی اس وقت تک خواتین کی ہر پیشکش کو قبلہ مفتی صاحب قبول کرتے رہیں گے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کی جوانی کا کیا راز ہے؟ کھجور، دودھ، بہترین جناب کھانا. میں برائلر مرغی بالکل نہیں کھاتا، میرے عمران خان صاحب بھی نہیں کھاتے. وہ بھی چوچے کھاتے ہیں، میں بھی چوچے کھاتا ہوں.
وہ بھی جناب دیسی مرغے استعمال فرماتے ہیں، میں بھی. پھر میں خوش نصیب ہوں کہ دوست جناب کہتے ہیں جی ہم نے شکار کیا ہے، یہ مرغا بھی ہے مفتی صاحب یہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. بٹیر کھا رہے ہیں، تتر کھا رہے ہیں، اس کے بعد شہد استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد دودھ پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، خوبانی کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ غذا کے ذریعے، اب میرے محترم عمران خان صاحب ہیں ماشاءاللہ ورزش بھی خوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خوراک بھی مزیدار کھاتے ہیں، وہ بھی جتنے نکاح کرنا چاہیں، لیکن ان کے لیے مسائل ہیں، میرے لیے کوئی مسائل نہیں. صحیح تو ان کے کھاتے کی جو بیگمات ہے وہ بھی میرے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. ہے، صحیح ہے. اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شراب حرام نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں، استغفر اللہ. شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اسے دارو بھی کہتے ہیں، دارو بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اسے عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر بھی حرام ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ الکوہل جو ہے یہ شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دارو نہیں ہے، یہ خمر، یہ میری تحقیق ہے، علماء کے سامنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جس مطلب کو آپ میں نے نے کہا اپنی جس چیز میں 40% الکوہل ہوگی وہ حرام یہ نہیں بھی ہے. میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ مصر، مراکش اور فلاں فلاں ممالک کے جو علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے. وہ ہمارے بچے نے یہ وہ دھاندلی کر دی کہ وہ لفظ مغرب والا، مراکش والا، تیونس والا، مصر والا کاٹ کے وہ میرا اگلا جملہ سنا دیا کہ یہ میرے نزدیک جو الکوہل والا ہے وہ خمار عقل تک حرام نہیں ہے. خمار عقل پہنچ ہو جائے تو پھر حرام ہے. جس طرح تمباکو ہے، جس طرح جناب آپ کا نسوار ہے، بھنگ ہے، افیون ہے. تو یعنی الکوہل شراب نہیں ہے، الکوہل ایک نشہ آور مشروب ہے. یہ ہے میری ریسرچ. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ الکوہل حرام ہے. الکوہل خمار عقل تک حلال ہے، جس طرح کہ جو بھی تمباکو چیز والا ہمارے پان، عقل تک نہیں ہے اگر اس کو چرس بھی کہا جائے تو کسی چرس کو وہ ہے، نہیں اس افیون کا حصہ ہے. ہے، بھنگ ہے. مفتی اعظم پاکستان کا جناب وہ جو تمباکو والا پان ہے وہ ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کا نسوار ہے، ناک والا، منہ والا. یہ جتنے جناب وہ چیزیں ہیں جو نشہ آور ہیں وہ اس وقت حرام ہوتی ہیں جب ان کا خمار عقل اتنا ہو جائے کہ آپ کا کھوپڑی بھی جاتی رہے، آپ کی زبان بھی جاتی رہے. باقی شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، دارو حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ بھی الکوہل لیتے ہیں؟ کیونکہ بالکل ایک ویڈیو میں حریم شاہ صاحب، حریم شاہ نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک بوتل تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ انگوروں کے، تو کیا خود بھی لیتے ہیں؟ وہ سب یہ تھا جملہ کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ سگریٹ کے بارے میں، تو میں نے اپنے آپ سے اتارنے کے لیے میں نے کہا اب تک وہ سگریٹ میرے بریف کیس میں پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ نہ میں الکوہل پیتا ہوں، نہ الکوہل کو بغیر کسی مقصد کے جائز سمجھتا ہوں. اور میری صحت کا راز بھی یہی ہے کہ میں الکوہل سے دور رہتا ہوں. صرف الکوہل سے دور نہیں رہتا، پیپسی سے بھی دور رہتا ہوں. جتنے یہ مشروبات مغرب ہیں جتنا ان سے آدمی دور رہے تو اتنی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ گاجر کی صورت میں، سیب کی صورت میں، مختلف فروٹس کی شکل میں فریش جوس دے رہے ہیں تو میرے سر میں درد ہے کہ میں الکوہل کی طرف جاؤں. اور نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ الکوہل سے بھی دور رہے. مفتی اعظم پاکستان کا جو پان ہے تمباکو والا اس سے بھی دور رہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب جو پٹھان ہیں ان کا جو نسوار ہے ناک والی اور منہ والی اس سے بھی دور رہے. ہر طرح کی نشہ آور چیزوں سے دور رہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے دانیہ شاہ اور حکیم صاحب کا جو نکاح ہے وہ آپ نے کروایا؟ تو نکاح کرایا نا. ٹھیک ہے، اصل میں ان کا مجھ سے رابطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی وراثت مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بنتی ہے یا نہیں. کراچی والوں کا موقف یہ تھا کہ مرحوم میرے دوست ڈاکٹر عامر لیاقت ان کی وجہ سے، دانیہ کی وجہ سے، یہ شاہ نہیں ہے، دانیہ کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس وارث کی وجہ سے مورث فوت ہو اس کو وراثت نہیں ملتی. ان کا موقف یہ تھا. ٹھیک ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ میری وجہ سے وہ دنیا سے نہیں گئے، باقی اور وجوہات ہیں ان کی وجہ سے گئے ہیں، تو اس لیے میں ان کی تاحال بیوی ہوں، عدت بھی میں نے گزاری ہے، اس لیے مجھے وراثت ملنی چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے رابطہ کیا تھا. باقی حکیم صاحب کے ہاں مجھے انہوں نے 2-2.5-3 مہینے ایک دعوت کی تھی مجھے بڑا جشن کے ساتھ. ایسے ملوں گا جس طرح مفتی صاحب کو بھی گھوڑی پہ بٹھائیں گے اور بارات لے کر جائیں گے، بڑے دھمکے کے ساتھ انہوں نے بڑا وہاں بنو بھی پلاؤ اور یہ کیا. تو اس پر میں نے ان کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ وراثت کے حوالے سے چونکہ یہ کیس میرے پاس آیا ہوا ہے تو پیغام نکاح آپ دے دیں، بس آگے جو کچھ ہوا ہے وہ ان کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، جی.
تو نوجوان آپ کے فین بھی ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، تو کیا ان کے اوپر جو آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کوئی غلط امپریشن نہیں جاتا؟ نہیں بالکل نہیں. الحمدللہ آپ کے آج پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک سے اور جامع ازہر سے اگر کسی مفتی صاحب کے پاس سند ہے LLM کی تو سر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. میری کتاب ہے مفتاح النجات. جن مفتیان کرام جو مختلف چینلز پہ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے جب آخری سال کا امتحان دیا تھا کیا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی مفتاح النجات آپ نے پڑھی تھی؟ اگر وہ کہیں ہاں تو ہاں آپ نے نعرہ لگانا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد. آج بھی ان کی میز کے اوپر میرے 3 رسالے پڑے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں چھپ کے مفت میں نے بانٹے ہیں اور مفتیان کرام کو اور وکلاء کو دیے. کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ جو بچپن کا نکاح ہے یہ منعقد نہیں ہوتا. علم میراث کیا ہے اور وراثت کیا ہے یہ تینوں رسالے پڑے ہوئے ہیں ہر مفتی صاحب کے پاس، چاہے وہ سوشل میڈیا والے ہوں چاہے جناب دارالافتاء میں بیٹھنے والے ہوں. اب ان صورتحال کے اندر جتنی میری تحقیقات آئی ہیں، اب الکوہل کے بارے میں ابھی فتویٰ نہیں دے رہا، ان سے پوچھتا ہوں کہ الکوہل کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے. الکوہل کا مشروب ووڈکا کی صورت میں 80 کروڑ مسلمان روس سے لے کے افغانستان تک پیتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا وہاں کے چیمبر آف کامرس کے صدر نے، اور ہیں بھی وہ مسئلہ کہ اہل سنت فقہ حنفی میرے جناب کیسن طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب ان کے لیے میں نے تحقیق کر کے اگر فتویٰ دیا ہے تو مفتیان کرام بھی جرأت کریں. اچھا، آپ نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پیسے دے کے جنسی تعلقات بناتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پیسے والی بات آپ غلط کہہ رہے ہو نا میرے بیٹے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ ٹھیک ہے باہمی رضامندی سے جو آپس میں معاہدہ کر لے وہ شرعاً زنا نہیں ہے. صرف ایک شرط ہے کہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا باہمی شریعت کے مطابق حلال زندگی گزارنے میں وقت کا تعین نہ ہو. وہ تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں. پھر فتویٰ بتا دیتا ہوں کہ ہر محترم اور ہر محترمہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو. دوسری محترم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وقت کا تعین نہ کرے. ہر محترم ہر محترمہ ان 2 شرائط کے بعد جو زندگی سکون سے ایمان سے گزارنا چاہیں وہ زنا نہیں ہے. اس کو آپ نکاح بھی کہہ سکتے ہو، اس کو استمتاع بھی کہہ سکتے ہو، اور دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں. مطلب آپ نے نکاح نہیں کیا جو طریقہ کار ہے، لیکن آپ کی باہمی رضامندی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ میں اس کو نکاح کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں. آپ نے میرے خیال میں چونکہ آپ کا نکاح نہیں ہوا تو اس لیے آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے. آپ نے کہا کہ ہر محترم اور ہر محترمہ وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، محترم اس کے لیے وقت کا تعین نہ کرے، اسی کو نکاح کہتے ہیں. میں اس کو نکاح کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نکاح کے بغیر. چاہے اس میں آپ کی بیٹی ہو، بہو ہو، یا کوئی بھی بڑے نامعقول سے آدمی ہو، نہیں جو محرم ہے وہ تو محرم ہے. یعنی اتنے بنو نا کہ جناب گاڑی جو پٹرول والی اس کے اندر ڈیزل ڈلواؤ. نہیں، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، پھپھی پھپھی ہے، خالہ خالہ. آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہے کہ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی چاہے گا تو آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے. یہ بات کر رہا ہوں، آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ کا سوال غلط تھا. دوسری رخ آپ یہ سوال کریں کہ جس طرح کا فتویٰ آپ بتا رہے ہیں اگر آپ کے اپنے خواتین میں سے کوئی اس طرح کا کرے تو کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. بالکل یہی سوال. یہ نہ ہو کہ جی ماسی ہو، پھپھی ہو، بیٹی ہو. آپ سے یہ سوال کیا، چلو اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بیٹے، اس کو بھی قرآن نے حل کر دیا ہے. المحصنات من النساء، آپ ہوں میں ہوں، ہمارے گھریلو جو خواتین ہیں یہ محصنات ہیں، یہ فرشتہ سیرت گھریلو خواتین ہیں. یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. آگے بھی قرآن نے حل نکالا، مصافحات. اس پر میرا رسالہ آ رہا ہے. یہ آپ کے اور میرے جو گھریلو خواتین ہیں یہ ان کے لیے فتویٰ نہیں ہے، یہ محصنات ہیں. میرا قرآن بڑی ایک جامع کتاب ہے. یہ فتویٰ میرا مصافحات کے لیے ہے. اب اس کا میں ترجمہ صرف اتنا پکیزہ کر دیتا ہوں کہ یعنی عوامی خواتین، میں دوسرے طرف نہیں جاتا. پاکیزہ گھریلو فرشتہ سیرت خواتین کے لیے یہ فتویٰ نہیں ہے جن کو المحصنات قرآن کہہ رہا ہے، جو نیک خواتین ہیں. آپ نہ ترجمہ کریں نا، جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ علماء سمجھیں گے. صحیح. ایک خواتین ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے المحصنات. ٹھیک ہے. ایک خواتین ہیں جن کو کہا جا رہا ہے مصافحات. یہ علماء اس کی تشریح کریں گے.
میرا جو فتویٰ ہے یہ محسنات کے لیے نہیں ہے. محسنات کا معنی ہے گھریلو پاکیزہ فرشتہ سیرت خواتین. ٹھیک ہے. ان کے لیے تو میں نے ایک جملہ جناب ہمیشہ ان جیسی خواتین سے میں نے پوچھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا جی جو میرا خامند ہے اس نے اگرچہ طلاق دی ہے نہیں دی ہے مفتی صاحب آپ فیصلہ کریں گے, زندگی میں بھی یہی خامند ہے مرنے کے بعد بھی یہی خامند ہے. ان کو کہتے ہیں المحسنات. ٹھیک ہے. جو ہمارے خاندان میں آپ کے خاندان میں پاکیزہ خاندانی خواتین. ٹھیک ہے. ایک قرآن کہہ رہا ہے مصافحات, اس کے اوپر علیحدہ پروگرام رکھو کہ مصافحات کون ہوتی ہے محسنات کون ہوتی ہے. تھوڑا سا ان شارٹلی آپ بتا دیں کہ کیا ہوتی ہیں. نہیں میرے خیال میں آپ کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں. نہیں میری سمجھ, میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں, آپ نے یہ بات سمجھا دی, یہ بھی سمجھا دیں ہمارے ناظرین. نہیں آپ ناظرین جو کو سن چکے ہیں الحمدللہ, اس کے لیے اگلا پروگرام رکھیں گے. والسلام. اچھا ایک آخری سوال, ایک مفتی صاحب آخری سوال تو کریں. چلو بیٹھے تو آگے خواتین کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے.